جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، دنیا ساری میں حالات جو ہیں وہ دن بدن چینجز ہو رہے ہیں، تغیرات اتنے زیادہ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز اتنی زیادہ ہیں، اکانومیز پوری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ ایسے میں کسی ایک جگہ پہ فوکس کرنا، کوئی اسیس کرنا کسی بچے خاصے جو اینالسٹ ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ہم جیسے لوگ بھی بیٹھے کبھی کبھی سوچتے ہیں یار یہ کیا چکر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل میں ایران میں جو کچھ ہوا ہے، اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، یعنی وہ جو کمپاؤنڈ تھا جہاں پہ اسماعیل ہانیہ کو رکھا گیا تھا، یہاں پہ ان کی رہائش تھی، وہ جو کمپاؤنڈ تھا وہ ایک سیکرٹ جگہ تھی جس کو ریولیوشنری گارڈ جو ہیں ایران کے، جو ہائیسٹ کہہ لیں کہ سیکیورٹی ایجنسی کہہ لیں، ان کے وہ کنٹرول میں تھا۔ وہاں سے انہوں نے بم لگایا، اور پھر یہ بھی سنا کہ بندے جو جنہوں نے بم لگایا وہ وہاں سے نکل کے بھاگ گئے، وہاں سے چلے گئے، اور وہ وہاں سے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایران کی گورنمنٹ کے اوپر۔ اور یہ ایران کے اندر اب آ کے انہوں نے مارا ہے، پہلے تو ان کے باہر بندے مارتے رہے، انہوں نے عراق میں مارا، انہوں نے لبنان میں ان کے بندے مارے، ایرانی ہائی آفیشلز مارے جاتے رہے، جرنیلز مارے جاتے رہے۔ اب یہ اسماعیل ہانیہ کا یہ مرڈی ہے، تو ایران کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ایران کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہوا ہے۔ ان کے اندر سے بندے جو ہیں وہ اسپائز ان کے اندر تک گھس گئے ہوئے ہیں۔ اب ایران کی جو سپریم لیڈر ہے ان کی سیکیورٹی کا کیا حالات ہے، ان کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کا کیا حالات ہے، یہ تو ایران کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایران کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا اور دینا چاہیے۔ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ جو کسی بندے نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے، خان صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے، خان صاحب نے کنڈیم کیا ہے ان کے قتل کو، لیکن سب سے زیادہ جو افسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا جو بیہیویئر ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا جو پاکستان کی گورنمنٹ نے جس طرح بیہیو کیا ہے، رد عمل دیا ہے، وہ بڑا مایوس کرنا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید 3 دن کے لیے سر نگو کر دیا جائے گا اپنا، کیونکہ وہ اسماعیل ہانیہ صرف وہ ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا یا حماس کا لیڈر نہیں تھا، وہ اسرائیل وہ فلسطین کا وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے، وہ چیف نیگوشیٹر تھے اسرائیل کے ساتھ۔ جو نیگوشیشن چل رہی دوسرے ممالک میں، چیف نیگوشیٹر تھا۔ اس کا مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اب آگے بڑھیں گے، یہ آگے بڑھیں گے بالکل اسی طرح جس طرح کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اپنے کاموں میں اور چیزوں میں، وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دن ایک اچھی خبر آتی ہے تو 2 بری خبریں بھی ساتھ لے کے آتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھی خبر یہ تھی کہ شہباز گل کے بھائی کو رہا کر دیا گیا، اور بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ کا آپریشن ہے، وہ آپریشن نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کی جلسہ نہیں کر سکتی، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں کروٹ لیں گی، کہاں جا کے ٹھیک ہوگی، ہمیں نہیں پتا۔ اب دیکھیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یعنی پاکستان کی ملٹری کو برباد کرنے میں ندیم انجم صاحب کا نمبر 1 ہاتھ ہے، سب سے ٹاپ پہ جو ہاتھ ہے نا، جس بندے نے تباہ برباد کر دیا اس ملٹری کو، وہ یہ تھا کہ آگے پریس کانفرنس کرنا، پھر میڈیا کے لوگوں کو، مالکان کو بلانا، ان کو دھمکیاں دینا کہ عمران خان کا نام لینا، ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، یہ ڈائریکٹ آرٹیکل 6 کا کیس ہے۔ ابھی جو خان صاحب کی رہائی جو ممکن نہیں ہو رہی، وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی جو انہوں نے حرکات کر چکے ہوئے ہیں، وہ ان حرکات کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ اب یہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں عمران خان کلّا کی کر لے گا، یہ کر لے گا جی عمران خان کلّا، عمران خان اکیلے نے کر کے دیکھ لیا۔ اب ملک کی وہ بات میں کر رہا تھا فوج کی بربادی، فوج کی بربادی میں اب دیکھیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب فوج کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہوا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افسران جو ہیں ان کو، جوانوں کو، افسران کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہوا ہے، کاؤنٹر اٹیک کرنے پہ لگا دیا۔ ان کو دماغ کام نہیں کر رہے بالکل بھی۔ اسے کہتے ہیں مت ماری جانا۔ جب آپ کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کس طرح کام کرتا ہے، یا سوشل میڈیا کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کسی کا 1000 بندے نے بات کی لیکن کسی ایک کی نہیں سنتے گئے، کسی ایک بندے کی بھی یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ چلو جی، آپ نے عمران خان نے آپ کو سمجھایا، آپ کو لگا یار اپنے فائدے کے لیے بات کر، لیکن اب ذرا دماغ کامن سینس سے سوچیں کہ سوشل میڈیا بیسیکلی ہے کیا؟ بیسیکلی عام آدمی کی آواز ہے۔ اب عام آدمی کی آواز جو ہے اس کو آپ کس طرح دبا سکتے ہیں، کاؤنٹر کس طرح کر سکتے ہیں؟ فوجیوں کے ذریعے۔ وہ یہ دل سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ آواز جو عوام کی ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، وہ بڑی دکھ اور درد اور تکلیف سے وہ آواز نکلتی ہے۔
اس آواز کو آپ کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں فوجیوں کے ذریعے، جن کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کی، یا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے چلتی ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ لگتا ہے کہ ری ٹویٹ کرنے سے کچھ چیزیں جو وہ بیانیہ بن جاتا ہے یا اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے، ایک چیزیں جو ہے وہ کسی ایک طرف لے کے جائی جا سکتی. اور لیکن ہوگا ایسے کیا، مزید برباد ہوگی فوج. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام پہ ایک بندہ ڈی جی رکھ لیا، پھر اس کے نیچے آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ دے دیا، اربوں روپے کا آپ نے اس کا بجٹ رکھ دیا، گانے بنائے، ترانے بنائے، ساری یہ گانے ترانوں سے آگے نکل گیا. یہ وقت یہ حب الوطنی جو ہے نا، یہ خالی پیٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو لوگ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، ان کے اندر حب الوطنی کیوں نہیں ہے؟ یہ حب الوطن کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ، ان کے اندر حب الوطنی کیوں نہیں آتی؟ کون سی حب الوطنی جو ملک چھوڑ کے چلے؟ کیوں کہ وہ بھوکا ہے. حب الوطنی اس کو روک نہیں پاتی ہے، کیونکہ اس کو رزق چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو سکون چاہیے، اس کو آرام چاہیے، تو وہ اٹھ کے باہر کے ملکوں میں جائیں گے. یہی ہوگا. تو اس بات کو، یہ ان چیزوں سے نہیں ٹھیک ہونا. یہ فوج سے ریکویسٹ ہے ہمارے جرنیلوں سے کہ بھائی جان، یہ ان چیزوں سے، یہ بیچ میں کالیں بھی آتی رہتی ہیں، آ رہی ہیں، بار بار دھیان اس کی طرف جا رہا ہے. تھنک دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. بٹ اینی وے، 2 منٹ اور بات کرتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ جو ہے مرزا افریدی کا اسٹوری سننا جی. مرزا افریدی صاحب کی بات یہ ہے کہ جی مرزا افریدی صاحب کا ریکارڈ بالکل گندا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹیں بھی دی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے باتیں بھی کی ہوئی ہیں. وہ جب گورنمنٹ گئی تو اس وقت وہ بھاگ بھی گئے. ان کی لائلٹی جو ہے نا وہ زیرو ہے، کوشچن مارک ہے بہت بڑا. ان کو پکڑ کے ٹکٹ دے دی ہے. اب عام آدمی یہ کوشچن کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے آوازیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ پارٹی کے اندر سے لوگ ایسے کیوں نہیں اٹھتے ہیں جو بولتے ہیں؟ آن عباس بپی کی بات آتی ہے، آن عباس بپی کو بھی واپس لیا گیا، ان کو بھی بٹھا لیا گیا. ان کو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، عام آدمی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بیٹھ کے سوچنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ کوشچن مارک جو ہے، یہ سوالات جو ہیں، یہ عام آدمی اٹھا رہا ہے، عام آدمی ان کے اوپر بات کر رہا ہے، عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ عام آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، پی ٹی اے کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں اس قسم کے لوگوں کو، مرزا صاحب جیسے لوگوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں اور باقیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. عام آدمی نے اسٹرگل کرنی ہے، عام ووٹر نے اسٹرگل کرنی ہے، عام سوشل میڈیا نے بات کرنی ہے. آفیشیل سوشل میڈیا کیوں نہیں ایکشن لیتا؟ کیوں ایک گائیڈ لائن کو نہیں دیکھتا؟ تو یہ سارے کویسچن ہیں. تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ ان کو اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے شیر مروت کو تو نکال کے فارغ کر دیا کہ صرف اس لیے کہ بولتا. سمجھ مجھے یہ لگی ہے کہ جو نہ بولے اور میچنا یا کام کری جائے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے پیسے استعمال کرے جیسے بھی کرے، لیکن وہ اندر کھاتے سیٹیں لینے کا طریقہ کچھ اور ہے اور لڑنے والی فوج کچھ اور ہے. سر اس طرح اب ہونا نہیں ہے، پاکستان سے چلنا نہیں ہے. ان لڑنے والے جوانوں کو، پیادوں کو، ان کو ہی سواروں کے ساتھ آپ نے جا کے کھڑا کرنا ہے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. جو عام ورکر ہے پی ٹی آئی کا، جو عام آواز ہے پی ٹی آئی کی، جو عام گھروں سے لوگ آئے ہیں، ان کو ہی اوپر لے کے جانا ہے آپ نے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس طرح سیٹیں دینے سے، چیزیں کرنے سے جو بات نہیں بنتی. اچھا جی، یہ تو سارے سلسلے سلاسل چل رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ آتا ہوں پاکستان آرمی کی طرف. جو انہوں نے کام کیا، دیکھیں یہ بہت ہی گھٹیا اور اسٹوپڈ قسم کی حرکت ہے کہ آپ اپنے جوانوں کو اس کام پہ لگا دیں. جوانوں کی ٹریننگ کچھ اور قسم کی ہوتی ہے. ان کی جوانوں کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر یہ سوشل میڈیا کو جو ڈال دی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی انسانوں والا کام کیا آپ لوگوں نے. اس کا اب کیا نتیجہ نکلے گا آپ کے سامنے. پہلے فوج جو ہے زیرو ہو چکی ہوئی ہے، کسی کی اندر ذلیل و رسوا ہو چکی ہوئی ہے. پوری کی پوری فوج 2-3 بندوں میں سے. اب یہ سوشل میڈیا کے شوشہ بیچ میں ڈالے، اس میں سے کیا نکالیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. 2 چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں. آج جو ہے پورے یو کے میں جو پروٹیسٹ ہے، 4 تاریخ کا پروٹیسٹ ہے، وہ دیکھنے والا ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بنتی ہے. خاص طور پہ سوابی میں جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اب بتایا گیا کہ پنجابی کہاں پہ کھڑا ہے. اب یہ پنجابی پشتون بلوچی والی سچویشن ہے نا، وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے کریٹ ہوتی جا رہی ہے. اگر پنجابیوں کا، میں خود پنجابی ہوں، اگر ہمارے لوگوں کا یہی حالات رہے، ہمارے اندر یہ چیز رہے، ہم جلسوں پہ پہنچ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اب دیکھنا یہ کہ اس جلسے کے لیے یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ جلسہ ہی سمجھ کے جائیں اس کو. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے جی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پنجابی جلسوں کے لیے تو نکل آتے ہیں، پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتے. لیکن یہ جو ہے یہ سوابی میں جلسہ ہے. سیر سپاٹے کرتے، بچوں کو لے کے پہنچے وہاں پہ اور اپنی آواز شامل کریں ان تمام لوگوں کی آوازوں میں. اس کے ساتھ اجازت لوں گا آپ سے.